اب جو ہم نے 8ویں رکوع سے مطالعہ شروع کیا ہے تو اس سے لے کے آخر تک ایک بات کو نوٹ کیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بنی اسرائیل پر جو بھی الزامات قرآن مجید عائد کر رہا ہے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جنرلائز کیا جاتا ہے۔ ایسی عظیم آیات آتی ہیں کہ جو گویا کہ ابدی ہدایت کی حامل ہے، اور یہ اصل میں پیشگی ہدایت کہہ لیجئے، تنبیہ کہہ لیجئے امت مسلمہ کے لیے کہ دیکھو جس مقام پر آج تم فائز کیے جا رہے ہو، تم سے پہلے 2000 برس تک بنی اسرائیل اسی منصب پر فائز رہے، ان میں یہ خرابیاں آئیں، تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی نقش قدم پر چلو اور وہی خرابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس اعتبار سے یہ اگرچہ ویسے تو یہ کہ روح سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے، خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا اہم تر حصہ یہ ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے بقیہ جو 7 رکوع ہیں جو اب چل رہے ہیں، 8ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں کے اختتام بلکہ 15ویں کے شروع تک، اس میں ہمیں اصل میں تو آئینہ دکھایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے بھی آنے والی جو بھی ان میں گمراہیاں جو ہیں آنے والی ہوں گی، عملی اور اعتقادی اور نظریاتی اور علمی اور فکری، ان سب کی پیشگی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ یہ آئینہ ہے، اسی میں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہی ساری خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو گئیں کہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی۔ اس حوالے سے اس حصے کو پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف کوئی پچھلی داستانیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ صرف یہود سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو اصل میں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، خوشتراں باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، اصل میں یہ گویا کہ گفتگو ہم سے ہو رہی ہے ان کے حوالے سے کہ ان کے ہاں یہ خرابیاں اس طور سے پیدا ہوئیں، مبادا اے مسلمانوں تم بھی انہی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی لفظ استعمال کیا تھا، آئرنی آف فیٹ۔ اب یہ سمجھئے کہ ستم ظریفی ہے حالات کی کہ بعین ہی وہی ساری خرابیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہیں۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم خود اگر دروں بینی سے کام لیں گے اور اپنے حالات پر اگر ناقدانہ نگاہ ڈالیں گے تو معلوم ہوگا بعین ہی اسی نقش قدم پر ہم چلے ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، یہ حدیث کے جو متفق علیہ ہے سند کے اعتبار سے جو سب سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے احادیث نبویہ کا، اسی درجے کی یہ حدیث بھی ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من کان من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموہم قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں تم بھی لازماً جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلو گے، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہ گویا کہ محاورہ ہے کہ بعین ہی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ ان کا کوئی قدم بالشت بھر تھا تو تم بھی بالشت بھر قدم بڑھاؤ گے، اور کوئی ہاتھ بھر چھلانگ لگائی ہے انہوں نے تو تم بھی لگاؤ گے۔ حتی لو دخلوا جحر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے لتبعتموہم تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، تم بھی گوہ کے بل میں ضرور داخل۔ قلنا یا رسول اللہ، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے؟ یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن، آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ وہی سابقہ امت مسلمہ ہے، اس لیے کہ نصارہ کی علیحدہ حیثیت نہیں ہے، وہ تو وہی سلسلہ بنی اسرائیل جو ہے امت وہی ہے۔ اسی لیے انجیل میں آپ کو معلوم ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی شریعت موسوی، بلکہ متی کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی۔ یہ تو سینٹ پال نے اسے منسوخ کیا ہے۔ تو آج کی جو یہ عیسائیت ہے یہ اصل میں حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت ہی غلط ہے، یہ پالزم ہے، سینٹ پال کا مذہب ہے کہ جس کو آج کے عیسائی اختیار کیے ہوئے ہیں، نام اس کا کرسچینٹی ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھی ان میں سے متعدد جو بنیادی باتیں انہیں تبدیل کر دیا سینٹ پال نے۔ بہرحال اس ضمن میں جو اہم ترین آیت ہے وہ پہلی ہے جس پر کہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بارے میں میں زیادہ دہراؤں گا نہیں۔ یہ کون سی گمراہی ہے جو اس آیت کے ذریعے سے جس کا ازالہ کیا جا رہا ہے؟ ہمیشہ مسلمان امتوں میں جو ایک گمراہی پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس امت میں شامل ہیں لہذا محض شمولیت اور اس نسبت کی وجہ سے ہم تو بخشے بخشا ہیں، یا ہمارے ساتھ تو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا، استثنائی معاملہ ہوگا،
تو کسی گروہی نسبت کے ساتھ نجات کو وابستہ کر لینا، یہ وہ گمراہی ہے، مشترک گمراہی جو تمام مسلمان امتوں میں پیدا ہوئی۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے پیروان جو ہیں ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی کہ چونکہ ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم ان کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے نام سے جو ہے وہ ہماری جو ہے امت ہے اور ہم ان سے وابستہ ہیں، لہذا ہم بخشے بخشا ہیں۔ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہی تھا کہ جس کو کچھ لوگوں نے محض اس وجہ سے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے، صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے، تو اس سے کچھ لوگوں نے وہ بحثیں نکال لی کہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ محمد پر ایمان لائیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو گویا کہ اس سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایک غلط مفہوم ہے جو اس سے اخذ کیا گیا، اور اس کے بارے میں تفصیل سے بحث میں کر چکا ہوں۔ اس آیت کے ضمن میں صرف جو ایک بات رہ گئی تھی کہ اس میں ان الذین آمنوا، اس سے تو مراد ہے کون؟ وہ لوگ جو اسلام لائے۔ میں نے وضاحت کرنی تھی کہ اس سے مراد در حقیقت ایمان حقیقی نہیں ہے، جو لوگ بھی مسلمانوں میں شامل ہو گئے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اس پر بھی بحث میں کر چکا ہوں، اور جو یہودی ہوئے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے یہود کا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ والنصارى، اور نصارہ ان کا وجہ تسمیہ جو ہے اس پر بھی پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔ صرف رہ گیا تھا تذکرہ والسابئین، یہ سابی کون ہے؟ اس کے بارے میں اصل میں چونکہ ہمارے ہاں جو تفسیری اقوال ہیں وہ بے شمار ہیں اور بہت اختلاف ہے۔ اب چونکہ اس نام سے کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی امت، کوئی قوم دنیا میں موجود نہیں ہے، اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں اگر اختلاف رائے ہے تو وہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک بات تو یقینی ہے، اور وہ یقینی بات یہ کہ یہ یقیناً یہ بھی اہل کتاب میں سے تھے، اس لیے کہ یہاں تذکرہ جو ہو رہا ہے نصارہ کا، یہود کا، تو وہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے رسولوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والی امتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ کی امت یہود، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرنے والے نصارہ۔ تو جب اس فہرست میں سابعین کا تذکرہ ہوا ہے تو یقیناً یہ بھی کسی نبی کی امت ہے، اہل کتاب ہیں۔ تو میرے نزدیک عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ سابعین جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں۔ ویسے یہ کہ میں نے جب مطالعہ کیا ہے اس مرتبہ زیادہ تفصیل سے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس پر تو تقریباً اجماع کا درجہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہ جو تفسیر کے ضمن میں یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا مرجع ہے، اس لیے کہ تفسیری روایات اکثر و بیشتر وہی ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں۔ ان کے جو تابعین میں سے 4-5 شاگرد ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں سے تھے۔ پھر یہ کہ متعدد تابعین کی رائے یہی ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں۔ ان کا ذبیحہ جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کا ذبیحہ سورہ مائدہ کی صریح آیت کی روح سے جائز ہے۔ اسی طرح ان کی خواتین سے مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، جیسے کہ یہود اور نصارہ کی خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے اب دو رائے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے، جو اب نہیں رہے دنیا میں، یہ موجود تھے نزول قرآن کے وقت۔ ان کا کچھ لوگ جو ہے موجود تھے شام اور عراق کی سرحد کے اوپر، یہ لوگ آباد تھے، کچھ شام کے علاقے میں، کچھ عراق کے علاقے میں، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت یحییٰ کی امت میں سے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک دوسرا قول زیادہ راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ مجھے یہ بات اس لیے زیادہ قرین قیاس معلوم ہو رہی ہے کہ اس آیت میں جو تذکرہ ہے ان الذین آمنوا، یہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین ہادوا، یہ وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ والنصارى، یہ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو اولو العزم من الرسل ہیں، ان میں چونکہ اسی علاقے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت ابراہیم سے تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے، لیکن یہ کہ وہ کسی اور دوسرے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک نسل وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی ہے، جو حجاز میں آباد ہوئی۔ اس نسل میں 2500 برس تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے، لہذا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم ہی کے ہم نقش قدم پر ہیں، لیکن ظاہر ہے نہ کوئی ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی صحیفے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔
اور وہ بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. انہی میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. تو 2500 برس تک وہاں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. دوسری شاخ ہے اصل میں کہ جس میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے مابین معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ منقطع رہا ہے، کوئی نبی اس نسل میں بھی مبعوث نہیں ہوا. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ 1400 برس تاریخ انسانی میں بڑے عجیب ہیں کہ 1400 برس تک سلسلہ نبوت کا تار منقطع ہوا ہی نہیں. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے بہت مشہور، بخاری شریف کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کی سیاست اور جو انتظامی معاملات ہوتے تھے وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نقطۂ آغاز میں بھی دو نبی موجود ہیں. موسیٰ کے ساتھ ہارون بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب وہ آ کر سلسلہ ختم ہوا تب بھی 2 موجود ہیں. حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی حضرت یحییٰ موجود ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ تو ایک بڑا یونیک فنومینن ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری اہلیہ بھی تھی اور ان کی نسل ہے بنی قطورہ کہلاتی. ان کی بھی کافی اولاد تھی. ان میں سے صرف ایک شاخ میں تو ہمیں معلوم ہے مدین یا مدیان جو ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، تیسری اپنی زوجہ محترمہ حضرت قطورہ سے، ان میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے. لیکن بقیہ جو ان کی اولاد تھی وہ یہی اسی علاقے میں کہیں آباد ہوئی، اور اس میں یقیناً جب کوئی نبی اور نہیں آئے، یا تو نہیں آئے یا قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں، تو ان میں جو لوگ رہے ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سابعین ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی طرف تو اپنے آپ کو منسوب کرتے رہے. اور یہ وہی علاقہ ہے عراق اور شام کی سرحد پر. یہاں پر چونکہ وہاں پر زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ تو پھر حضرت اسحاق کی نسل جب واپس آئے ہیں مصر سے ایکسوڈس کے بعد تو فلسطین میں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو حضرت ابراہیم کی یہ تیسری نسل جو ہے اس سے جو منسلک لوگ تھے ان کے جو لوگ تھے وہ ظاہر بات ہے ذرا ہٹ کر پھر عراق اور شام کے اس علاقے کے اندر سرحدی علاقوں میں آباد ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سابعین سے مراد وہی ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی گفتگو میں چاہتا تھا سابعین کے بارے میں. اب آگے چلیے ہم اس رکوع کا مطالعہ آگے کر رہے ہیں. باقی اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یقیناً ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اسلام لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے، والسابعین، اور جو سابی رہے، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر. اور یہاں پر اگر تھوڑے سے 2 الفاظ کا اضافہ کر لیں، ان میں سے جو بھی اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں، یہ دور جب تک حضرت مسیح نہیں آئے یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے. اس میں جس نے بھی جو بھی یہودی تھے وہ اگر ایمان حقیقی سے بہرہ ور ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان درست ہے، عمل صحیح ہے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. لہم اجرہم عند ربہم. حضرت مسیح کی بعثت کے بعد حضور تک 600 برس یہ حضرت مسیح کا دور ہے. اس دوران میں جو بھی حضرت مسیح پر ایمان رکھتا تھا اور اللہ پر اور آخرت پر اس کا ایمان صحیح تھا، عمل درست تھے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. گویا کہ محض ان کے ساتھ منسوب ہونا نجات کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان جس کے نتیجے میں عمل درست ہو جائے. یہ اصل شرط ہے. یہ بنائے نجات جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. کسی گروہ کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ وابستگی، کسی امت میں شامل ہونا، یہ نجات کی ضمانت نہیں. یہ اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل حاصل ہے، لب لباب ہے.